ہر سال عرفان شاہ 2-3 دن چیریٹی مانگنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے برطانیہ میں، اور لاکھوں پاؤنڈ اس نے اسی کاظمیہ کی تعمیر کے نام پر اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اب جب کاظمیہ میں کانفرنس ہوگی تو اچھی طرح لوگ دیکھ لیں کہ ان لاکھوں پاؤنڈ سے سوائے چار دیواری کے کچھ بھی نہیں بنا۔ عرفان شاہ نے اپنی اس کانفرنس میں چن چن کر ان بندوں کو دعوت دی کہ جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں۔ خطیب صاحب کو دعوت دی عرفان شاہ نے، یہ ہے سید سبطین شاہ برکاتی، اس کا آن لائن بیان ہوگا۔ اب اس کو دعوت دینے کی خاص وجہ کیا ہے؟ چند دن پہلے قوالی میں اس کی اجازت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی میں ایک گستاخانہ شعر وائرل ہوا تھا، جس پر یہ داد دے رہا تھا کہ پڑھو پڑھو یہ شعر، یہ ہے معیار اس کے خطیبوں کا۔ میری طرف سے ایک چیلنج ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور غیرت نام کی کوئی چیز باقی ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے محافظ بننے کے لیے آپ بڑے اپنے آپ کو توڑتے پھرتے ہیں، ایک دفعہ سارے مل کر کسی ایک بندے پر اعتماد کر کے اس کو نامزد کر کے پیش کریں کہ یہ ہمارا بندہ ہے جو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ہمت ہے تو کسی ایک بندے کو پیش کرنا، ہمیں انتظار رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المعصومین وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، عرفان شاہ کی عزت کانفرنس ابھی یہ 24 دسمبر کو انعقاد پذیر ہو رہی ہے کاظمیہ میں۔ عرفان شاہ کی یہ عزت کانفرنس ظاہر تو عزت رسول و بطول ہے، لیکن یہ صرف عزت کانفرنس، مضاف اس کا محذوف ہے اور محذوف بھی منوی ہے۔ اس کانفرنس میں رافضیت کا پرچار کرنے کے لیے عرفان شاہ نے پھر ایک داؤ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ہم آخری دم تک رافضیت کے ہر داؤ پیچ کا بھرپور تعاقب کریں گے اور اہل سنت کو اس کے شر سے بچانے کے لیے آخری دم تک پوری کوششیں کریں گے۔ اچھا ہوا عرفان شاہ نے اپنے مرکز کاظمیہ میں ہی یہ کانفرنس رکھ لی۔ ہم تو ایک عرصے سے لوگوں کو بتا رہے تھے اور کئی دفعہ آتے جاتے دیکھتے تھے موٹر وے سے کہ اب کاظمیہ کا کام کہاں تک پہنچا۔ ہر سال عرفان شاہ 2-3 دن چیریٹی مانگنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے برطانیہ میں، اور لاکھوں پاؤنڈ اس نے اسی کاظمیہ کی تعمیر کے نام پر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور ہر سال اتنا مال اکٹھا کر کے اتنی دیر تک وہ چیریٹیاں مانگ کر کہ مسلح کے اتنے پیسے ہیں، محراب کے اتنے پیسے ہیں، وہ سادہ لو سنی عوام سے برطانیہ میں مال اکٹھا کر کے وہ سارا کچھ اس نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اب جب کاظمیہ میں کانفرنس ہوگی تو اچھی طرح لوگ دیکھ لیں کہ ان لاکھوں پاؤنڈ سے سوائے چار دیواری کے کچھ بھی نہیں بنا، ایک مسلح بھی قائم نہیں ہوا۔ وہاں تو ہر سال ہی وہ سینکڑوں کی تعداد سے مسلح وہ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ یعنی مسلح سے مراد یہ ہے کہ پورا خرچہ ایک مسلح کا تعمیر سے لے کر انتہا تک کچھ بھی قائم نہیں کیا۔ یہ کاظمیہ کے نام پر جتنا مال اکٹھا کیا گیا وہ بھی شاہ کی ذاتی پراپرٹی ہے، جس طرح کے بریڈفورڈ میں جو عرفان شاہ کی رہائش ہے جامعہ فاطمیہ للبنات، وہ بھی 4000 فاؤنڈیشن کے نام پر سارا مال اکٹھا کیا گیا اور بظاہر ایک مدرسہ قائم کیا گیا، لیکن وہ ساری کی ساری ذاتی رہائش ہے اور کوئی طالبہ وہاں پر زیر تعلیم نہیں ہے۔ یہی حال مرکز کاظمیہ کا ہے۔ اچھا ہوا عرفان شاہ نے کانفرنس رکھ لی تاکہ لوگ بھی آ کر دیکھ لیں کہ لاکھوں پاؤنڈ جس مرکز کو قائم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، آج وہاں چار دیواری کے سوا کچھ بھی قائم نہیں ہے۔ عرفان شاہ نے اپنی اس کانفرنس میں چن کر ان بندوں کو دعوت دی کہ جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں۔ ہر طرح کے مسلک کے غداروں کو عرفان شاہ نے بھرپور طریقے سے یہاں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ طیب شاہ گیلانی بظاہر تو جماعتی بنتا ہے، لیکن علی پور سیداں والے وہ تو نقشبندی تھے، اور نقشبندیوں پر تو لازم ہے کہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے عقائد پر پابند رہیں، لیکن اس طیب شاہ کی گستاخیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ یہ کبھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونک رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ مختار ثقفی اس کے دربار پر حاضریاں دے کر
मुहद्दिसीन को जुटला रहा होता है कि जिस मुख्तार सकफी के बारे में आइमा मुहद्दिसीन ने कहा कि झूठा कज़्ज़ाब और नबुव्वत का झूठा दाई था, उसके दरबार पर ये हाजिरी देते हैं। सहाबा किराम के बोहज में ये भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊब है। इसके बाद उस्मान शाह फिरोजी साहब, ये हल्का फिरोजिया आए दिन वहाँ के आस्थाने से बुग़्ज़ मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उभरता रहता है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। आसिफ शाह जिलानी रानीपुर वाला, ये भी पिछली 2 साल पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मासूमा कह के गया और पूरा एतकाद रखता है मासूमा होने का। ये भी राफजियत का दाई यहाँ पर मदऊब है। इसी तरह ये एक सैयद नवीद कमर बुखारी है, बड़ा पक्का गुस्ताख मुआविया है। इस बंदे को हम पर्सनली जानते हैं। इसके वालिद साहब किबला शाह साहब अच्छे आदमी थे, उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी हुब्ब अहले बैत में और नक्शबंदी सिलसिला है। लेकिन ये पता नहीं क्या बला है कि हर दम सहाबा किराम की गुस्ताखियाँ करना इसका बड़ा ही महबूब मशगला है। शायद अपने सैयद होने की अथेंटिकेशन यही देना चाहते हैं कि हम बड़े पक्के गुस्ताखान मुआविया हैं। अल्लाह इस बंदे को हिदायत दे। हम इन सब को यही दावत देते हैं कि चलो हम तो बड़े छोटे कद के और कुछ भी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे आस्थाने, तुम्हारे आबा व अजदाद के आस्थाने जिनके फैज़ से चले हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहिर्रहमा, उन नक्शबंदी मशाइख से ही पूछ लो कि सहाबा किराम के बारे में अकीदा क्या रखना है। कई एक बयानात में हम बयान कर चुके हैं, यहाँ तो बस इनका तारुफ कराना मकसूद है। इसी तरह एक हिंदुस्तान से खतीब साहब को दावत दी इरफान शाह ने, यह है सैयद सबतैन शाह बरकाती, इसका ऑनलाइन बयान होगा। अब इसको दावत देने की खास वजह क्या है? चंद दिन पहले कवाली में इसकी इजाजत से हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी में एक गुस्ताखाना शेर वायरल हुआ था, जिस पर यह दाद दे रहा था कि पढ़ो पढ़ो ये शेर। मामू है तो ये इसका कारनामा था, जिस कारनामे की बुनियाद पर इसको आज इरफान शाह के स्टेज पर इज्जत मिलेगी। इस इज्जत कॉन्फ्रेंस में ये है मेयार उसके खतीबों का। आज तक हमने इस बंदे का नाम नहीं देखा किसी कॉन्फ्रेंस में, ना इरफान शाह ने कभी बुलाया इसको, ना कभी इनके साथ रवाबित कभी मंजर आम पर आए। लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई कि ये बंदा गुस्ताख मुआविया है, तो इरफान शाह के स्टेज पर इसकी तकरीर तो भी लाजिम हो गई। वो तो खुश हो गया। पूरे हिंदुस्तान से इसे एक ही बंदा मिला है जिसको इसने दावत दी है, और उसकी कारकर्दगी क्या है कि वो बंदा सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख है, और उस गुस्ताख को इरफान शाह प्रमोट ना करे तो इरफान शाह की इज्जत कॉन्फ्रेंस कैसे मुकम्मल हो। ये बंदा भी भरपूर तरीके से मदऊब है। ये एक और बंदा मुफ्ती तारिक, ये भी मुजफ्फरगढ़ का मिनहाजुल कुरान का वहाँ करता धरता ये है, और सहाबा इकराम के बारे में जो तारुल कादरी का नजरिया है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में, उनकी गुस्ताखी पर यह बड़ा पक्का रहता है। इसको भी इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर स्टेज पर दावत दी गई। महफूज शाह मशहदी, जो 2 साल पहले सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अफजलियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब पर बयान करके गया, और जिसके कौल पर फतवा था बरेली शरीफ से कि यह राफजियत है, और इरफान शाह ने कहा मैं कोई जिम्मेदार नहीं, कि अगर वो बात कर गया तो वो जिम्मेदार है। लेकिन उसको भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ दावत दी गई है, वो भी आएगा। लेकिन हक ये है कि वो आकर तौबा करे। इस कॉन्फ्रेंस में आकर अफजलियत के मसले में जो उसने जो गलत बयानी की है, उस गलत बयानी पर उसकी तौबा करना जरूरी है। और इसी तरह और एक खास मेहमान आसिफ हजारवी भी आ रहा है, अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी साहब का पोता। बड़े तो बड़े थे, लेकिन ये बड़ा पक्का तफजीली और टंच बाटवी सोच का बंदा। जब टंच बाटवी से
شاہکار جلالیت مفتی عابد جلالی صاحب کا مناظرہ تھا، اس مناظرے میں بھی یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا ٹنچ باٹے کے، اور جب جشن فتح ہوا تو اس وقت بھی ٹنچ باٹوی کے بالکل ساتھ تھا۔ عجیب تماشا ہے کہ عرفان شاہ نے حق چار یار کے نام پر فاؤنڈیشن قائم کی، مناظرے کروائے اور بھرپور طریقے سے اپنا کردار پیش کر کے برطانیہ میں چار یار فاؤنڈیشن کا نام لے لے کر مال اکٹھا کیا۔ ادھر جا کر یہ تماشا لگاتا ہے کہ میں حق چار یار کا نام بلند کرنے کے لیے یہ سارا کام کروں گا، اور ان سے مال لے لے کر پاکستان میں جب آتا ہے تو انہی حق چار یار کے منکروں کو اپنے سٹیج پر بلا کر ان کے خطابات کراتا ہے۔ کیسی یہ عجیب مکارانہ سازش ہے کہ ادھر آ کر یہی لوگ عرفان شاہ کے سٹیج پر اور عرفان شاہ ان کے سٹیجوں پر، اور برطانیہ میں جا کر یہی عرفان شاہ چار یار کانفرنس بھی کرے گا اور وہاں یہ تاثر دے گا کہ جتنے چار یار کے نعرے کے منکر ہیں سب کے خلاف میرا جہاد ہے، مجھے مال دیا جائے۔ وہاں سے بھی مال اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کر کے کرنا کیا ہے؟ پراپرٹی بنانا، جس طرح یہ مرکز قاضی میں بنایا سوائے چار دیواری کے کچھ نہیں، اور بریڈ فورڈ میں اپنی رہائش بنائی سوائے ذاتی رہائش کی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی مکرانہ سوچ کہ ہر ایک کو ہی خوش کیا ہوا ہے، ادھر ان سے مال لیتا ہے کہ میں ان کو ناکوں چنے چبواؤں گا، اور ادھر آتا ہے تو ان کو بھی خوش کر جاتا ہے کہ میں تو ویسے ہی لوگوں کو بیوقوف بناتا ہوں مال اکٹھا کرنے کے لیے، میرا چار یار سے کوئی اتنا قلبی تعلق نہیں ہے، میرے نزدیک سارے ہی بس جو مال دیتے رہیں وہ سب ٹھیک ہیں۔ اور عرفان شاہ کا بڑا منظور نظر چمن زمان، وہ بھی اس سٹیج کی زینت بنے گا۔ ویسے تو عرفان شاہ نے بڑا اس کو تیار کیا تھا کہ شاید میری عزت بچا لے، لیکن چمن زمان نے کہاں عزت بچانی تھی، وہ تو مال حلال نہیں بلکہ حرام کرنے کے لیے لودن آیا تھا اور چھپ چھپا کر بھاگ گیا۔ لیکن ان کے اپنے نظریات کا یہ عالم ہے کہ عرفان شاہ کا نظریہ کچھ اور، چمن زمان کا کچھ اور۔ چمن زمان کی پوری کتاب ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے رد میں، اور اس کے بیانات ہیں، باقاعدہ اس نے تحریریں لکھی کہ یہ نعرہ نہیں لگانا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی بڑی گندی سوچ ہے۔ اور عرفان شاہ نے تو یہ ثابت کیا کہ یہ نعرہ بالکل قرآن کی تائید ہے، قرآن کی ترجمانی ہے۔ عرفان شاہ کی بھی تقریر ہے اس پر۔ جب کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے کہ سب اصحاب رسول جنتی ہیں، تو اس کی بنیاد یہی قرآن کا حکم ہوتا ہے، کلم وعد اللہ الحسنى، اور الحسنى کا وعدہ جن سے بھی ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ بہت دور ہوں گے۔ اب یہ ایک طرف چمن زمان کہتا ہے کہ حرام ہے یہ نعرہ لگانا، ایک طرف عرفان شاہ کہتا ہے کہ یہ نعرہ قرآن کی ترجمانی ہے۔ نظریاتی طور پر یہ اکٹھے نہیں ہیں، لیکن یہ صرف اکٹھے ہیں تو امام جلالی کے بغض میں اکٹھے ہیں۔ اگر ہم درمیان میں نہ ہوتے، ہمارے امام درمیان میں نہ ہوتے تو یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے، لیکن عرفان شاہ نے سب کو اکٹھا کیا صرف ایک ہی کرائیٹیریا پر کہ جس کے دل میں بھی بغض جلالی ہے وہ اس کے سٹیج کی زینت بنے گا۔ یہ بات مبارک ہم مومنوں کے لیے کہ متحد ہیں فقیہان حرم میرے خلاف، یہ ہے اس کی عزت کانفرنس کا سارا کرتا دھرتا۔ اور چونکہ عرفان شاہ نے عزت رسول اور عزت بطول دونوں کے نام سے کانفرنس کو عنوان دیا ہوا ہے، ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ عرفان شاہ نے داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کی سٹیج پر مسئلہ فدق کے اندر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ذنب کی نسبت کی تھی۔ اس بات کا تتمہ کر رہا ہوں کہ جو اس پر سیدہ کو غضبناک کہتے ہیں، غلط بات ایک لمحے کو ہو سکتی ہے، کیونکہ اہل سنت کے عقیدہ میں بتقاضۂ بشریت غصہ وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایک لمحہ کیوں کہ دوسرے ہی لمحہ ہدیہ رسول، سیرت رسول اشباہ پر غالب آتی ہے۔ اور اگر صاحبان علم اس پر توجہ کریں تو فطرت کے اتحاد کی بنیاد پر یہ جو کہا گیا نا کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کی ایک یہ بھی تعریف ہے
کہ اجزائے نبوت اگر کسی وقت بتقاضۂ بشریت اقرب سے قرب کی منزل پر آتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ تیرے ہیں تیری وجہ سے ان کا ایک لمحے کو تقاضۂ بشریت کا شکار ہو جانا بھی معاف کر دیا. حضور کا نہیں، حضور کے اعزاء کا، حضور کا نہیں، حضور کے اعزاء کا، حضور کا نہیں، حضور کے اعزاء کا. سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تھا کہ مطالبہ فدق میں ان سے جو ذنب سرزد ہوا اور مقام میں اقرب سے قرب کی منزل پر آ گئیں، درجہ کم ہو گیا، تو یہ رب نے معاف فرما دیا. یہ ذنب لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس ذنب سے مراد سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذنب مراد لیے. اور اسی ذنب کی بنیاد پر عرفان شاہ نے کہا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اقرب پر جو تھی تو قرب کی منزل میں آ گئیں، یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کم ہو گیا. خطائے اجتہادی سے تو مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اگرچہ 2 کی بجائے 1 بڑھتا ہے، لیکن ذنب سے خود عرفان شاہ نے بیان کیا کہ مرتبہ کم ہو گیا، اقرب سے قرب کی منزل پر آ گئیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ عزت رسول کا تقاضا یہ ہے اور عزت بطول کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ جو ذنب کی نسبت کی ہے، اس ذنب کی نسبت سے عرفان شاہ توبہ کرے اور اقرار کرے، کیونکہ ان کے نزدیک تو خطا اجتہادی بھی گستاخی ٹھہری. اگر یہ مطلق خطا بھی لیتے ہیں تو خطا کا معنی ذنب بھی لیں گے، اور ذنب کا خود اس نے اقرار کیا ہے. اس سے توبہ کرنا اور علل اعلان توبہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ عزت بطول کا حق یہیں سے ادا ہوگا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ذنب کی نسبت کی تھی اور بڑی بڑک ماری تھی کہ میں تتمہ کر رہا ہوں، اس بات کا مسئلہ حل کر رہا ہوں. تتمہ کا مطلب تو یہی ہے کہ اس سے بہتر بات ہو ہی نہیں سکتی. عرفان شاہ نے تو سب سے بہترین بات یہ کی، ذنب کی نسبت کر کے. آج کہتا ہے خطا اجتہادی بھی گستاخی ہے. عزت بطول کے تقاضے کے مطابق عرفان شاہ اپنی اس تقریر میں توبہ کرے اور اعلان کر کے اٹھے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی، میں گستاخ ٹھہرا رہا، اتنے سال گستاخیوں سے ہی زندہ رہا، لہذا اتنے سالوں میں گستاخ بن کر پھرتا رہا، تو اب میں توبہ کرتا ہوں. اور جتنی بھی لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، کوئی جمعے کی کوئی چند نمازیں پڑھی ہوں گی اس کے پیچھے، تو ان سب کا بھی لوگ اعادہ کریں، میں اب مسلمان ہوا ہوں ذنب کی نسبت سے توبہ کر کے. اور آخر میں ہم یہ دعوت دیں گے کہ بڑے عرصے سے ہم مطالبے کر رہے ہیں عرفان شاہ سے اور اس سارے تکفیری ٹولے سے کہ بڑا تم نے شور مچایا گستاخی کا، کتنی دفعہ میدان مناظرہ سجا اور ہر دفعہ تمہارے مفتی بھاگ گئے. جمیل صدیقی مفتی سبھی مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا، وہ چول زمان لودھرا کے کمادوں میں چھپ گیا، اور وہ ظفر قمی کے بندے اپنے جامعے سے باہر نکلے وہاں چھپ گئے. پھر ہم ملتان گئے تو وہاں سے بھاگ گیا، اور تازہ دوبارہ چیلنج دے کر لودھرا آنے سے بھی وہ رہ گیا. چول زمان ہر دفعہ یہ بھاگ گئے، اور تازہ تمہارا نیا مفتی علی اکبر سجاد وہ بھی بھاگ گیا کہ میں نہیں سامنا کروں گا. حالانکہ ہم نے تو بڑی کھلی آفر کی ہوئی تھی کہ خرچہ ہم دیں گے، ٹکٹ دیں گے، عرفان شاہ سے لکھوا کر لاؤ کہ یہ مناظرہ کر سکتا ہے. لیکن اب چونکہ یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم بھرپور اعلامیہ پیش کریں گے اور اپنے عقائد کا اعلان کریں گے. عقائد کیا انہوں نے بیان کرنے ہیں؟ یہاں کچھ عقائد ہیں، برطانیہ میں کچھ عقائد ہیں. یہاں حق چار کے منکروں کو سٹیج کی زینت بنا کر ان سے بیانات سنے جائیں گے اور وہاں جا کر انہی کا رد کیا جائے گا. یہ سب تماشے ہیں. یہاں کچھ عقیدہ، وہاں کچھ عقیدہ، ایک طرف کچھ بیان کرنا، دوسری طرف کچھ بیان کرنا. عرفان شاہ تو اپنا عقیدہ نہیں بیان کر سکتا کہ میرا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا بیان اس نے کیا پیش کرنا ہے. ہاں میری طرف سے ایک چیلنج ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور غیرت نام کی کوئی چیز باقی ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے محافظ بننے کے لیے آپ بڑے اپنے آپ کو تولتے پھرتے ہیں، ایک دفعہ سارے مل کر کسی ایک بندے پر اعتماد کر کے اس کو نامزد کر کے پیش کریں کہ یہ ہمارا بندہ ہے جو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، جو مسئلہ فدق میں، مسئلہ معصومیت میں، مسئلہ خطا میں
इमाम जलाली के मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए दलील की जुबान में बात कर सकता है। किसी एक बंदे को पेश करके दिखाएं, फिर हम देखेंगे तुम्हारे अंदर कितनी जुर्रत है, हिम्मत है तो किसी एक बंदे को पेश करना। हमें इंतजार रहेगा कि इस इज्जत कॉन्फ्रेंस में अगर किसी को कोई खराश है, कोई समझता है कि मैं दलील से बात कर सकता हूं, तो फिर आ जाए मैदान में और अपना नुमाइंदा ये सारे मुतरफ़िज़ा पेश करे, फिर बात होगी। और हम भरपूर तरीके से बात करने के लिए तैयार बैठे हैं। इंतजार रहेगा। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद।